پاکستان مسلم لیگ نون کا یہ کہنا ہے کہ مہنگائی کا جو بحران ابھی چل رہا ہے، مہنگائی کے ذمہ دار جو ہے نا جنگید ترین صاحب ہیں۔ وہ کیوں؟ چلے مجھے نہیں معلوم جہانگیر ترین کا، میرے علم کے مطابق 3 شوگر ملے ہیں ان کے پاس۔ شریف خاندان کی کتنی ہے ذرا آپ لوگ بتائیں نا میڈیا پہ لوگوں کو۔ اصل پرابلم پتہ ہے کہ آپ میڈیا ہے، اصل پرابلم اس ملک کا آپ میڈیا ہے، آپ میڈیا کو سچ نہیں بتاتے۔ ہم چاہتے ہیں آپ وضاحت نہیں، آپ لوگ نہیں آپ کو بتانا چاہیے، جتنی پاور آپ لوگوں کے پاس ہے آپ ڈھونڈیں سچ۔ مجھے بتائیں نا کیوں بتایا نہیں یہ قوم کو آپ لوگوں نے، جب حکومت آئی تو یہ کیوں نہیں بتایا کہ گورنمنٹ کتنے دن کی تھی جو ڈیفالٹ ہونے لگے تھے، کیوں ہمیں قرضے لینے پڑے مزید قرضے اتارنے کے لیے؟ آپ لوگ کیوں نہیں بتاتے ہیں میڈیا کو کہ 13 ارب ڈالر واپس کیا گیا؟ ٹھیک ہے نا، وہ بھی تو واپس کیا گیا نا، وہ لے کے واپس کیا گیا، وہ اور بات ہے۔ اپنے پاس سے کمائی کہاں سے رہے گورنمنٹ؟ ہم ٹیکس دینے پہ تیار نہیں۔ عمران صاحب جب آئے تو دیوالیہ تھا، پرانی حکومتوں نے بالکل جو ہے نا خزانے خالی کر رہے تھے۔ ہم لوگ ٹیکس دینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ پھر گورنمنٹ کا راستہ کیا ہے؟ یہی راستہ ہے کہ ڈائریکٹ ٹیکسز لگائے، بجلی کے بل میں بڑھا دو، شوگر میں بڑھا دو، گیس میں بڑھا دو۔ وہ تو کوئی راستہ نہیں ہے، گورنمنٹ تو کوئی انڈسٹری نہیں چلا رہی، تو انہیں یہی کرنا ہے۔ یہ قوم ٹیکس دینے پہ راضی ہوگی پھر کام ہوگا۔ پھر قوم کہتی ہے ہم تو ہر چیز پہ ٹیکس دے رہے ہیں، بسکٹ پہ، پانی پہ، گیس پہ۔ بھائی دے رہے ہیں لیکن انکم ٹیکس نہیں دے رہے ہم۔ مطلب یہ بھی کیا ہوا؟ شاہین اور ڈی واٹسر پہ چھاپے مارے، آپ نے کروڑوں روپے کی وہاں پہ مال برآمد کیا جو ٹیکس چوری کا تھا۔ میڈیا نے دکھایا، تھوڑا سا دکھایا، میڈیا یہ دکھاتا ہے کہ عمران خان نے بلاول کو صاحبہ کہہ دیا، لیکن یہ نہیں دکھاتا کہ بلاول نے مڑ کے بغیرت کہا تھا اس کو، کبھی نہیں دکھاتا۔ پرابلم میڈیا ہے، عمران خان کی سب سے بڑی اپوزیشن میڈیا ہے۔ زرداری اینڈ نواز شریف خاندان کی ان کے سامنے کوئی حیثیت نہیں، کوئی بھی، وہ پولیٹیکلی کچھ بھی نہیں ہے، دے آر فنشڈ۔ میڈیا میں کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو آج بھی وہاں سے پیسے لے رہے ہیں، بڑھ کے لے رہے ہیں اور خوب کر رہے ہیں، ماشاءاللہ چینل چل رہے ہیں۔ مجھے بتائیں نا ایک چینل تو باقاعدہ 2008 میں لانچ ہوتا ہے، 2018 میں بند ہو جاتا ہے۔ خان صاحب بڑا اخبار تھا وہ، اس کا چینل ہی بند ہو گیا۔ کیوں بند ہو گیا؟ اس لیے کہ چل رہا تھا ان کے پیسوں سے۔ خان صاحب کو تو اپنا یہ بھی کہنا تھا، یوٹیوبرز کو جب انہوں نے بلایا، سوشل میڈیا ورکرز کو جب بلایا، ان سے خطاب میں انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ الیکٹرانک میڈیا صرف پیسے کے بنا پہ چلتا ہے، جبکہ سوشل میڈیا جو ہے نا بڑا اچھا کام کر رہا ہے۔ انہوں نے سراہا تھا اس چیز کو۔ نہیں، چلنا چاہیے، سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ کچھ آنا چاہیے، ویورز بھی بہت زیادہ ہیں سوشل میڈیا کے، زیادہ ہے۔ مطلب ٹی وی میں دن میں شاید 2 گھنٹے دیکھتا ہوں گا، لیکن ابھی میں چائے پی رہا تھا تو میں ٹویٹر پہ بیٹھا ہوا تھا، میں دیکھ رہا تھا۔ ٹھیک ہے نا۔ تو مطلب مجھے جہاں ٹائم ملتا ہے میں ٹویٹر پہ بیٹھا، فیس بک یوز نہیں کرتا لیکن ٹویٹر یوز کرتا، یوٹیوب بھی یوز کرتے، تو زیادہ ویورز ہے اس کا۔ ٹھیک ہے، اس کو ایک اچھا میڈیا میں ہونا چاہیے، لیکن ہمارا الیکٹرانک میڈیا سر بہت افسوس ہے، بہت مطلب دکھ ہوتا ہے۔ اپنے اپنے الیکٹرانک میڈیا کو دیکھ کے ہمارے چینلز پہ جو کچھ ہو رہا ہے، فیک نیوز کا بازار گرم ہے، جھوٹی خبریں، وہ خبر دے دی کہ اپنی تنخواہ وہ 6 لاکھ کرنے والا ہے، وہ کہاں سے کرے گا؟ فیصل واڈا کو دیکھ لیں، جوتا لے کے چلے گئے تھے وہ۔ نہیں، غلط ہے، وہ نہیں لے کے جانا چاہیے، میں نہیں کہتا اچھا ہے، اس کو بین کر دیا، ہٹائیں وزارت سے، ہم یہ نہیں کہتے، لیکن جو کچھ دوسرے کرتے ہیں وہ کیوں نہیں دکھاتے ہیں سارا دن؟ اب کیوں نہیں گن رہے آپ لوگ؟ نواز شریف کی پلیٹیں گنے نا، پہلے سارا دن گن رہے تھے آپ، اب کیوں خاموش بیٹھے ہوئے؟ لنڈن سے بھی گنتی لے کے آئے نا، کتنی رہ گئی ہیں، کتنی بڑھ گئی ہیں، مکمل ہوا کہ نہیں ہوا؟ سب بکواس، سب ڈرامے بازی، سب جھوٹ، ٹوٹل جھوٹ۔ کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ اچھا، پرویز الہی صاحب کا اور شجاعت صاحب کا، چودھری برادران کا یہ کہنا ہے، پی ایم صاحب سے ملاقات ہوتی ہے اکثر، ان کا کہنا ہے کہ جو ہے آپ کی پارٹی کے اندر جو لوگ ہیں، جو آپ کے ادارے کے لوگ ہیں، وہی آپ کو بیوقوف بنا رہے ہیں۔ اس بات کا مطلب کیا تھا؟ تھوڑی سی وضاحت آپ کریں گے، عوامی رائے لے لیں۔ دیکھیں، وہ ہو سکتا ہے وہ صحیح کہہ رہے ہو، لیکن ان کا اپنا کردار بھی کیا ہے، ماضی ان کا دیکھ لینا ہمارے سامنے ہے۔ اسٹیٹس کو کا حصہ تھے، پہلے بھی تھے، آج بھی ہیں، آئندہ بھی رہیں گے۔ یہ اپنے مفادات کے لوگ ہیں، انہیں بھی پنجاب میں ڈسٹرکٹ میں ایس پیز، آئی جیز چاہیے ہوں گے، بیوروکریٹ اپنے چاہیے ہوں گے تو پریشر ڈال رہے ہوں گے۔ یہ سب میرے حساب سے جب تک وہ شریف خاندان کی باقیات ابھی یہاں ایک پاکستان میں موجود ہیں، جب تک وہ پاکستان سے باہر نہیں جائے گی، یہ بحران چلتے رہیں گے۔ کوئی کسی کا نہیں ہے، دیکھیں ہر کوئی اپنا اپنے جگہ پہ اپنے مفاد کی گیم کھیلتا ہے۔ ہر کسی نے ماضی میں شریف خاندان سے فائدے اٹھائے، بھٹو خاندان سے فائدے اٹھائے، انہوں نے ریٹرن تو پے بیک تو کرنا ہی ہے، چاہے وہ انڈسٹریلسٹ ہیں، چاہے وہ تاجران ہیں، چاہے وہ کوئی بھی ہے۔ مطلب یہ تاجر برادری، ان کو آج ہم کہہ رہے ہیں ٹیکس دو تو یہ ہڑتالیں کر رہے ہیں، لیکن جب ان کو پہلے کوئی نہیں چھوڑتا تھا، آج آپ جائیں بازاروں میں، دکانوں سے زیادہ سامان تو باہر سڑکوں پہ رکھا ہوا ہے، کون پوچھتا ہے؟ کیونکہ ان کو عادت ڈالی ہوئی تھی نا کہ آپ ہماری پارٹی کو چندے دیں، ہمیں کھانے کھلائیں، آپ کو کوئی نہیں پوچھے گا۔ اب پوچھ رہے ہیں تو چیخیں نکل رہی ہیں۔ میرا نہیں خیال، یہ سب بکواس ہے، سب ڈرامہ ہے۔ نواز شریف کو نکالنا تھا باہر تو ٹماٹروں کے پیچھے لگایا قوم کو، 300 روپے کلو ہو گئے جی،
کام ادھر لگ گئی, میڈیا لگ گیا, اس کو باہر نکال دیا. اب مریم کو نکالنا ہے تو جناب علی وہ شروع ہو گئے ہیں کہ جی گندم کا بھی بحران, وہ سو کالڈ بحران تھا. میں یہاں نواز شریف پارک کے باہر ہی ٹرک کھڑے تھے, کوئی بندہ لینے ہی نہیں جاتا تھا. تو کون سا بحران؟ مجھے تو کہیں آٹے کی کمی محسوس نہیں ہوئی. تو مقصد یہ کہ وہ بس پریشر ٹیکٹکس ہیں, پریشر ڈالتے رہیں گے. اب دیکھنا ہے خان صاحب کتنی دیر طاقت کا مظاہرہ کرتے ہیں, کتنا 2 سال 1.5 سال گزار گئے اپنی اسٹرینتھ کسی جگہ پہ وہ 2 قدم پیچھے ہٹ جاتے ہیں. مجبوری ہے, ظاہر ہے 4 5 6 ووٹوں کی حکومت ہے, اس کو دیتے ہیں ہم 2/3 میجورٹی, یہ قوم دیتی تو میں دیکھتا یہ لوگ کیا کرتے ہیں.